Assalamu alaikum. I am Dr. Sajad, an ophthalmologist. Today I am going to talk about dry eyes. یہ آنکھوں کی ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے لوگوں میں بہت عام ہے. آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کرتے ہوئے روزانہ ایسے پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں جو اس ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں. ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ ڈرائی آئیز ہوتی کیا ہیں. ڈرائی آئیز اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اگر ہماری آئیز میں جو ٹیئر پروڈیوس ہو رہے ہیں نیچرلی، جو باڈی بنا رہی ہے، آئیز میں بن رہے ہیں، ان کی اگر کوانٹٹی کم ہو جائے یا اس کی جو کوالٹی ہے. کوالٹی کا یہ مطلب ہے کہ جو ٹیئرز ہوتے ہیں بیسکلی وہ 3 لیئرز پہ مشتمل ہوتے ہیں. آئلی لیئر ہوتی ہے، واٹری لیئر ہوتی ہے اور ایکوس لیئر ہوتی ہے. اگر ان تینوں لیئر کی کمپوزیشن چینج ہو جائے یا ایک لیئر ڈیفیشینٹ ہو جائے تو تب بھی ہمیں ڈرائی آئیز کے سمٹمز آ سکتے ہیں. اب ڈرائی آئیز کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جو کامن رپورٹڈ ہیں وہ مریض ہمارے ساتھ کمپلین لے کے آئے گا کہ اسے برننگ سینسیشن ہے، جلن ہو رہی ہے آنکھوں میں، یا وہ بتائے گا کہ میری آنکھوں میں ڈاکٹر صاحب بلرنگ آف ویژن ہو رہی ہے، جو میری نظر ہے وہ دھندلی ہو گئی ہے. یا وہ کہے گا کہ مجھے پین ہو رہی ہے. یا وہ بتائے گا جس طرح میری آنکھ میں نا کسی طرح فارن باڈی سینسیشن، کسی نے ریت ڈال دی ہے تو اس طرح کی سینسیشنز آئیں گی. ٹھیک ہے، اب ہم اس بیماری کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ کیسے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس مریض کو ڈرائی آئیز ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ایک کوالیفائڈ آپتھلمالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا. وہ اس مریض کو سلٹ لیمپ پہ اس مریض کا معائنہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو جب معائنہ کرے گا تو پھر وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، وہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کس ٹائپ کی ڈرائی آئیز ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ٹائپ کی بنیاد پہ وہ اس مریض کے لیے کسٹمائز ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرے گا. ٹھیک ہے، ہر مریض کو ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈرائی آئی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کسی میں ایکوس کمپوننٹ میں ایشو ہے، کسی کو آئلی لیئر میں ایشو ہے، تو ہر مریض کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے جو سوٹیبل ہوگا، وہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم ٹریٹمنٹ آپشن دیکھ لیتے ہیں. ٹریٹمنٹ آپشن میں نا 2-3 آپشنز ہیں. نمبر 1، جو ٹیئر پروڈیوس ہو رہا تھا باڈی میں، نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب ہم نے سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے کیونکہ باڈی تو نہیں بنا رہی. تو ہم نے ایکسٹرنلی بیرونی طور پہ ٹیئرز آئی میں ڈالنے ہیں، انسٹال کرنے ہیں تاکہ جو ڈرائی آئیز کے سمٹمز ہیں وہ امپروو ہو سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ ڈراپ اور اوائنٹمنٹ فارم دونوں شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. جو سیکنڈ ون ہے وہ ہے ہمارا جو ٹیئرز تھوڑے بہت بن رہے ہیں باڈی میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے. پریزرو کیسے کریں گے؟ ایک آنسوں کی نالی کا ایک اوپننگ ہوتی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے، پنکٹم ہوتا ہے، اس پنکٹم کو نا ہم بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پلگ لگا دیتے ہیں تاکہ جو ٹیئر بن رہے ہیں وہ ایویپوریٹ نہ ہوں یا اس کے تھرو ڈرین نہ ہوں. اور جو تھرڈ ون ہے وہ ہے بیسیکلی کہ ہم نے کیسے پریونشن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، اب پریونشن ہم کیسے کریں گے کہ جو پرون ٹو ڈرائی آئیز ہیں یا جن کی فیملی ہسٹری ہے تو وہ اس چیز کی یقین دہانی کریں، میک شور کریں کہ انہوں نے ڈرائی ہیومڈ انوائرمنٹ میں نہیں جانا. دوسرا، ہیٹر والا جس کمرے میں رہ رہے ہیں سردیوں میں ہیٹر نہ چلائیں. ٹھیک ہے، آفٹر شاور وہ ہیئر ڈرائر یوز نہ کریں. اور یہ یقینی بنائیں کہ اپنی ڈائٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈس یا سپلیمنٹس ضرور لیں. ان سب چیزوں کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ ان کی جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کی ڈرائی آئیز میں امپرومنٹ آئے گی. اب ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد کہ ڈرائی آئیز کن کو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈرائی آئیز ہو سکتی ہیں؟ سب سے جو بنیادی وجہ ہے، جو سب سے کامن ہے، وہ ہے ایجنگ. جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ایک پیشنٹ کی، ایک بندے کی، تو ڈرائی آئیز ہو سکتی ہیں. ٹیئر کی جو پروڈکشن ہے وہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنز کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایجنگ از نمبر 1 کاز. اور سیکنڈ کازز میں کچھ ہمارے سسٹمک ڈیزیزز ہیں، ان میں مسکولوسکیلٹل ڈس آرڈرز لائک ریومیٹائڈ ارتھرائٹس کی وجہ سے ڈرائی آئیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور تھرڈ ریزن ہے جو کچھ مریض ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے اور دل کے مریض ہوتے ہیں، دل کے عارضے کے مرض میں لاحق ہوتے ہیں،
وہ اگر ڈائیوریٹکس لے رہے ہیں تو ڈائیوریٹکس کی وجہ سے بھی جو ہماری ٹیئر فلم ہے اس کی کوانٹٹی میں اور اس کی کمپوزیشن میں جو الٹریشن آ سکتی ہے، اور ایسے پیشنٹس کو ڈرائی آئیز ہو سکتی ہیں۔ سو میک شور کریں کہ اگر آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے اور دوائیاں لے رہے ہیں، تو اگر آپ کو بھی یہ سمٹمز آ رہے ہیں ڈرائی آئیز کے، تو اپنے جو نیئر بائی افتھلمالوجسٹ ہیں ان کو ضرور چیک کروائیں۔ تھینک یو سو مچ۔